رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. ثم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کی آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درباری گہربار میں اپنی عقیدتوں محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد سامعین محتشم، آج جس عنوان کے اوپر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ تذکرہ سیدنا امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. دعا گو خالق ارض و سما میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے. معزز سامعین کرام، اللہ تعالی کا کروڑوں بار شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں انسان بنایا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا. حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی بڑے خوبصورت الفاظ میں رہنمائی فرمائی. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اور میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے. جہاں اہل بیت کی فضیلت، ان کے مرتبے کو بیان کیا، وہیں پہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی فضیلت پہ روشنی ڈالی. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے فضائل اکٹھے بیان کرنا یہ حضور سرور کونین علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. تو صحابہ کرام کی ذات وہ ہے کہ جن کے اہل بیت کے ساتھ آپس میں رشتے تھے، تعلق تھے، آپس میں روابط تھے. تو اگر صحابہ کرام کی ذات کو کوئی شخص کہے کہ چھوڑ دو، صرف اہل بیت کا تذکرہ خیر کرو، تو وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت کے ساتھ ان کے رشتے داری ہیں.
نہ خدا کو قبول، نہ مصطفیٰ کو قبول، اور نہ اہل بیت اعظام کو قبول، چونکہ ہم ان کی مخالفت کرتے ہوئے ان کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔ اس بات کی ترغیب نہ تو رسول اللہ نے عطا کی ہے، نہ اللہ تعالی نے اپنے لغیب کلام کے اندر کوئی قانون جاری فرمایا ہے، اور نہ ہی اہل بیت نے اس طرح کا درس دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، 22 رجب 60 ہجری کو امیر المؤمنین خال المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں۔ صحابی رسول ہونا یہ کم درجے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹے اعزاز کی بات نہیں ہے، اور کاتب وحی ہونا یہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ السوائق محرکہ میں امام ابن حجر حیتمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ کاتب وحی کی تعداد 13 ہے، ان میں ایک کا نامی اسم گرامی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ مرتب فرماتی ہیں کہ اگر انسان کعبے کا طواف کر لے صحابی نہیں بن سکتا، انسان تلاوت قرآن کر لے صحابی نہیں بن سکتا، انسان والدین کی خدمت کر لے صحابی نہیں بن سکتا، اساتذہ کی تعظیم و توقیر کر لے صحابی نہیں بن سکتا، جس نے ایمان کے ساتھ رسول اللہ کی مجلس کو پایا، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، صحابی وہ ہے۔ یہ کوئی کم درجے کی بات ہے؟ رسول اللہ کی زیارت کرنا یہ بہت بڑے اعزاز اور کمال کی بات ہے۔ صحابی کی شان تو یہ ہے کہ اگر وہ ایک مٹھی بھر چیز بھی خیرات کرتا ہے تو دوسری طرف عام انسان ایک پہاڑ جتنی چیز خیرات کرتا ہے، تو عام انسان کی خیرات میں اور ان کی خیرات میں ایسا فرق ہے جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو لہذا صحابی رسول ہونا یہ کم درجے کی بات نہیں، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور کاتب وحی ہونا یہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر نسبت کا خیال کرے، ہر صحابی کی تعظیم کرے، ان کا ادب کرے، ان کا احترام کرے۔ ان کی تعظیم کرنا حقیقت میں اہل بیت کی تعظیم کرنا ہے۔ یاد رکھنا، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے امیر معاویہ پر ایک نظر، جس کے مصنف ہے مناظر اہل سنت
اسیر ناموس صحابہ و اہل بیت حضرت سیدنا مفتی احمد یار نعیمی گجراتی علیہ رحمہ اس کتاب میں ذکر فرماتے ہیں ایک صحابی کا انکار پوری اہل بیت کا انکار ہے. میں نے عرض کر دیا ہے کہ انسان کو کسی بھی بات کے اوپر کلام کرنے سے پہلے 20 بار یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے آپس میں کتنے گہرے تعلق ہیں، کتنے گہرے رابطے ہیں. یاد رکھنا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے پاس ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن تشریف لے کے آئے. امام حسن کون؟ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے فرزند ہیں، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے جانشین ہیں. حضرت علی کی جانشین حضرت سیدنا امیر معاویہ کے پاس آئے. آپ نے ان کو 4 لاکھ درہم تحفہ عطا کیے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 کروڑ نذرانہ پیش کیا. یہ آپ کی اہل بیت کے ساتھ محبت تھی، یہ آپ کی اہل بیت کے ساتھ عقیدت تھی، یہ آپ کی اہل بیت کے ساتھ الفت تھی. اگر ان کی حضرت سیدنا امام حسن کے ساتھ اس طرح محبت، عقیدت، الفت تھی، مجھے کہنے دیں کہ وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ کس قدر وفا کرتے ہوں گے. اس کی مثال یوں لیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بزم لگی ہوئی تھی. ان کے مابین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا ذکر خیر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بڑے عظیم مرتبے کے حامل ہیں، وہ تو خدا کے شیر ہیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ حضرت علی کے ساتھ کس طرح اظہار محبت فرما رہے ہیں کہ جن کے سامنے ذکر خیر ہو تو وہ ان کو اچھے القاب کے اندر، اچھے الفاظ کے اندر اور اچھی صفات کے ساتھ پکاریں. جب ان کے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، امام حسن کے ساتھ اچھی محبتیں قائم تھی، تو یاد رکھنا اسی لیے تو ہم ان محبتوں کی بنا پر، ان تعلقات کی بنا پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں، چونکہ 22 رجب کو ان کا یوم وصال ہے. اب بعض حضرات اس بات کی طرف سوال اٹھاتے ہیں کہ ان کو امیر المؤمنین نہیں کہنا چاہیے. میں آج کے اس بیان کے اندر ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ کو میں نے نہیں کہا، یہ تو داتا گنج بخش علی اجمیری نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر
مرتب فرما کے قیامت تک کے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ جب بھی تم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کا نامی اسم گرامی لینا ہے تو عام الفاظ کے اندر نہیں بلکہ ان کو امیر المؤمنین کہنا ہے۔ اس کا حوالہ کشف المحجوب صفحہ نمبر 63، فارسی کا اصل نسخہ۔ معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں پہ فضائل داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ ذکر فرماتے ہیں، ان فضائل کے مابین حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی نے مرتب فرماتے ہیں، جو کہ کشف المحجوب کے اصل فارسی نسخے میں 70 صفحہ پہ موجود ہے، کہ آپ کے پاس ایک سائل آ گیا، آ کے کہنے لگا اے خدا کے رسول کے فرزند، اے خدا کے رسول کے بیٹے، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے پینے کے وسائل نہیں ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ، ابھی تھوڑی ہی دیر میں میرے پاس کچھ نذرانہ آنے والا ہے، وہ میں آپ کو پیش کر دوں گا، جس سے آپ کا گزر بسر چل جائے گا، جس سے آپ کے کھانے پینے کے وسائل حاصل ہو جائیں گے۔ اتنے میں ایک انسان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کچھ نذرانہ لے کے امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے عرض کی یا سیدی یہ نذرانہ ہے، قبول فرمائیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے، امام علی مقام نے دیکھا تو وہ 5 تھیلیاں تھیں، اور ہر تھیلی میں 1000 درہم تھے۔ یوں کہہ لیں کہ 5000 درہم آپ نے بطور تحفہ امام علی مقام کو بھیجے، اور ساتھ ہی حضرت سیدنا امیر معاویہ نے کہا کہ امام علی مقام سے میری طرف سے معذرت کرنا، جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نذرانہ پیش کر دیا، جیسے ہی کچھ مزید آتا ہے تو وہ میں آپ کے پاس بھجوا دوں گا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ امام علی مقام نے وہ نذرانہ وصول کر لیا اور اس سائل کو پیش کر دیا۔ اب غور کریں کہ اگر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل بیت کے ساتھ تعلق اچھے نہ تھے تو امام علی مقام نے وہ نذرانہ قبول کیوں کیا؟ امام حسن نے وہ نذرانہ قبول کیوں کیا؟ فی زمانہ بعض لوگ عام لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ چھوڑتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرزند ٹھیک نہ تھا، تو لہذا ان کا تذکرہ خیر نہ کیا جائے۔ بعض لوگ یوں وسوسہ ڈالتے ہیں کہ حضرت علی کی حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی
دو شخصیات کی آپس میں جنگ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کا تذکرہ خیر نہ کیا جائے، اور وہ یہاں تک عام لوگوں کے سامنے بات پیش کرتے ہیں کہ جی امیر معاویہ کے اہل بیت کے ساتھ تعلق اور رابطے اچھے نہ تھے۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی کے ساتھ جنگ دیکھتے ہو تو امام حسن کی صلح کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر تم جنگ والا کنسپٹ دیکھتے ہو تو کیا داتا گنج بخش علی اجمیری کو معلوم نہ تھا کہ حضرت سیدنا علی کے ساتھ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی جنگ ہوئی؟ داتا گنج بخش علی اجمیری کے پاس کیا کوئی علم کم تھا؟ انہوں نے ان کا تذکرہ خیر کیوں کیا؟ انہوں نے ان کے فضائل، ان کے مناقب اپنی کشف المحجوب کے اندر کیوں بیان کیے؟ اور بعض لوگ یہاں تک معاشرے میں اپنے آس پاس والے لوگوں سے کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے فضائل پر کف لسان ہے، تو لہذا ان کے مناقب، ان کے فضائل نہ بیان کیے جائیں۔ تو میں ان لوگوں سے اس سوال کا جواب یوں پیش کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابی رسول ہونا کم درجے کی بات نہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 63 فارسی کے اصلی نسخے کے اندر امیر المؤمنین بھی لکھا ہے، صحابی رسول بھی لکھا ہے۔ یہ انہوں نے فضائل بیان نہیں کیے تو اور کیا کیا ہے؟ اور صفحہ نمبر 77 کے اوپر حضرت سیدنا امیر معاویہ کا امام حسین کے پاس نذرانہ بھیجنا پیش کیا ہے۔ یہ فضائل کے اندر بات نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی ملت اسلامیہ کے لیے نور کی گری تھی۔ ان کی ایک ایک سانس نے کائنات میں خوشبوئیں پھیلائی۔ اگر حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح روز روشن کی طرح ہے کہ وہ صبح سے لے کے شام تک فرائض و واجبات کے علاوہ اوقات میں اتنا احادیث کا طویل مطالعہ کیا کرتے تھے کہ آپ کو پانی کا گھونٹ پینا بھی بھول جاتا تھا۔ جن کا حدیث کے اوپر اتنا گہرا مطالعہ ہو وہ داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ ان کے فضائل، ان کے مناقب بیان فرما رہی ہے۔ کف لسان کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر تنقیص کے الفاظ نہ بولے جائیں، ان کی مذمت نہ کی جائے، ان کے عیب بیان نہ کیے جائیں۔ اور اگر انسان بڑے اکابر علماء کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو
دو شخصیات کے مابین جنگ ہوئی ہے، میرے اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ فرمائے ان دو شخصیات کے مابین تم کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب مولا کائنات بذات خود فرما رہے ہیں کسی کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں، میری کیا اوقات ہے میں ان کے اختلاف کے اندر قدم رکھوں؟ میری کیا اوقات ہے کہ میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری کے علم کا مقابلہ کروں اور سیدی و مرشدی حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی کتاب اصول دین میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کرو، اپنی مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے تعلق والوں کو یہ پیغام عطا کیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل مناقب بیان کرو۔ معلوم ہوا کہ ہم نے ان کی تنقیص نہیں کرنی، ہم نے ان کی مذمت نہیں کرنی، بلکہ جب 22 رجب آئے تو ان کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرنا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اپنے گھر کے اندر بزم کا انعقاد کرنا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ ہماری جمیع صحابہ کرام کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک نے کنتم خیر کے الفاظ سے پکارا، ہم بھی اسی طرح ان کو خیر کے الفاظ سے پکاریں گے۔ جیسے رب تعالیٰ کی قرآن نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی الفاظ سے پکارا ہے، ویسے ہی ہم ان کو یاد کریں گے۔ جیسے رب کے قرآن نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ سے پکارا ہے، ویسے ہی ہم ان کو یاد کریں گے۔ معزز سامعین کرام، اگر انسان تحقیق کے میدان میں بیٹھا ہو تو کتب احادیث کا جائزہ لے۔ ایک کتاب کا نام ہے مشکات شریف، اس کے اندر حدیث موجود ہے۔ میری کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نضر اللہ عنہ، اللہ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا اور آگے پہنچا دیا۔ یہ حضور دعا عطا فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں، انسان دعا کے لیے پیر کے پاس جاتا ہے، حضور دعا فرما دیں۔ والدین کے پاس جاتا ہے، میرے لیے دعا فرما دیں۔ اپنے بڑوں کے پاس جاتا ہے، میرے لیے دعا فرما دیں۔ مجھے کہنے دیں، حضور علیہ السلام سے ہم نے بولا نہیں یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں، لیکن امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجداری عرب و عجم، رسول محتشم، شفیع امم، صاحب جود و کرم، بذات خود ہمارے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ فرمایا اے اللہ اس کے چہروں کو تر و تازہ رکھ جس نے میری ایک حدیث کو سنا آگے پہنچا دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو ایک حدیث سنے آگے پہنچا دے، ایک حدیث کی تعلیم حاصل کرے آگے پہنچا دے، حضور اس کو خالی نہیں پلٹا رہے، اس کو دعا دے رہے ہیں، اس کو انعام دے رہے ہیں۔ تو جس نے درجنوں حدیثیں امت رسول تک پہنچائی ہیں، اس امیر معاویہ کی شان و شوکت کا عالم کیا ہو۔ معزز سامعین کرام، ہمارے بزرگان دین نے اپنی کتب کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ کے فضائل کے اوپر پورے ابواب مرتب کیے ہیں۔
اس کی مثال لینی ہو تو السوائق معرکہ امام ابن حجر حیتمی کی دیکھیں. اگر اسی طرح امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تاریخ الخلفاء دیکھیں، اور اسی طرح حدیث کی کتاب مجمع الزوائد دیکھیں، اور اسی طرح دیگر کتب احادیث کا جائزہ لیتے ہوئے بخاری شریف کی طرف آئیں تو بخاری شریف میں 2704 نمبر حدیث کے ساتھ حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے امام حسن کی حضرت سیدنا امیر معاویہ کی سلو باب ٹائٹل دیتے ہوئے گفتگو فرمائی ہے. معلوم ہوا امام بخاری جب ان کی سلو پہ پورا ایک باب باندھے، اپنا عقیدہ اس باب میں بیان کریں، اپنا نظریہ اس باب میں بیان کریں، اپنی فکر بخاری شریف میں مرتب کر دیں. مجھے بتائیں میں اور تم کون ہو سکتے ہیں ہم امیر معاویہ پر تان کریں؟ اور بعض لوگ قرآن پاک کی آیات کے مطالب مفاہیم ایسے ایسے گھڑتے ہیں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ پر تان کرنے کے لیے ان کے مناقب کے اوپر طنز کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر بیانات ریکارڈ کرواتے ہیں. ایسے لوگوں سے بڑے پیار سے عرض کروں گا کہ اے میرے بھائی، کیا داتا علی حجویری نے کلام الہی کی تلاوت نہیں کی؟ کیا پیر مہر علی نے کلام الہی کی تلاوت نہیں کی؟ کیا حضور سیدی و مرشدی شیخ عبد القادر جیلانی نے قرآن مجید کی تلاوت نہ کی؟ کیا حضور سیدی و مرشدی امام بخاری نے قرآن پاک کی تلاوت نہ کی؟ انہوں نے بغیر تلاوت قرآن کے باب باندھ دیا، انہوں نے بغیر تلاوت قرآن کے احادیث کو جمع کر دیا. جو ایک ایک حدیث لینے کے لیے لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے، لمبی لمبی مسافت کے اوپر جایا کرتے تھے، کیا ان سے بڑھ کے تمہارا علم ہو چکا ہے؟ میرے بھائی بڑے پیار سے عرض کروں گا، قرآن اور حدیث پڑھنا کمال نہیں ہے، اس کو سمجھنا کمال ہے. قرآن اور احادیث کے مطالعے کے وقت اس کے سیاق و سباق کو دیکھا کریں. ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ قرآن پاک کے اسلوب کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سے پناہ مانگنے کا درس ہے تو سورۃ الناس کے اندر بھی موجود ہے. قرآن پاک کا تعلق اتنا گہرا ہے، اسلوب قرآن کا پتہ نہیں ہے تو قرآن پاک کا ترجمہ پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث کے راویوں کی ابحاث کا پتہ نہیں ہے، بس حدیث کا ترجمہ پیش کر کے لوگوں کو اپنا علم چمکانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ماہرین سے عرض کروں گا، ہمارے ساتھ تنازع کرنا، ہمارے ساتھ بحث کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کی. ہم نے جو بھی بات بیان کی ہے داتا علی حجویری کے علم کی روشنی میں بیان کی ہے. جو بھی بات کی ہے امام بخاری کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی ہے. جو بات بھی بیان کی ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کی ہے. معزز سامعین کرام، ہمیں تمام صحابہ کرام سے وفا کرنی ہوگی.
اور آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، قیامت کے دن حضور علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے اور پل صراط کے اوپر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام اپنا پر بچھائیں گے۔ مواہب دنیا کے اندر ہے کہ ہر انسان کے لیے حضرت سیدنا جبریل امین پر نہیں بچھائیں گے، اسی کے لیے بچھائیں گے جس کے دل کے اندر صحابہ کرام کی وفا ہوگی، جس دل کے اندر صحابہ کرام کی الفت ہے، اس انسان کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ اور سن لیں، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بڑے بھائی کا نام حضرت سیدنا جعفر طیار تھا۔ تو حضرت جعفر طیار جناب ابو طالب کے فرزند ہیں، حضرت علی سے بڑے ہیں۔ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے اور ان کے پوتے کا نام معاویہ ہے۔ اب غور کریں کہ حضرت علی حضرت جعفر طیار کے بیٹے کے چاچو لگے۔ تو عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ لفظ آب چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت علی کے پوتے کا نام معاویہ ہے، اہل بیت کے گھرانے کے اندر یہ نام موجود ہے۔ تو لہذا بزرگان دین نے جو ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ جب بھی کسی کا نام رکھے تو صحابہ و اہل بیت کے اسماء سے رکھے۔ تو بعض لوگ معاویہ نام رکھنے سے بھی منع کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اسماء سے اسماء رکھیں اور اہل بیت کی پیروی کرتے ہوئے ایسا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔